بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال المفتقر إلى اللہ الودود احمد بن علی بن مسعود۔ قال کے بعد العبد محذوف ہے اور وہ موصوف بنے گا، المفتقر اس کی صفت ہوگا۔ العبد المفتقر یہ موصوف صفت ہو کر مرکب توصیفی ہو کر مبدل منہ بنے گا، اور احمد بن علی بن مسعود یہ اس مبدل منہ سے بدل کل بنے گا۔ تو اب ترجمہ یوں بنے گا، کہا محتاج بندے احمد بن علی بن مسعود نے الی اللہ الودودی۔ ودود کے دو مطلب ہیں، ایک ہے محب یعنی محبت کرنے والا، دوسرا ہے دوست، اور یہ یہاں اللہ عز و جل کی صفت ہے۔ کہا محتاج بندے احمد بن علی بن مسعود نے دوست اللہ کی بارگاہ میں، یا محبت کرنے والے اللہ کی بارگاہ میں۔ غفر اللہ لہ ولوالدیہ، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے اور اس کے والدین کی مغفرت فرمائے۔ لہو کی ہو ضمیر کا مرجع مصنف یعنی احمد بن علی بن مسعود ہیں، اللہ ان کی یعنی مصنف کی مغفرت فرمائے، ولوالدیہ اور ان کے والدین کی مغفرت فرمائے۔ وَأَحْسَنَ إِلَيْهِمَا وَإِلَيْهِ، اور اللہ ان دونوں کے ساتھ بھلائی فرمائے اور اس کے ساتھ بھلائی فرمائے۔ اب یہاں ایک نقطہ ہے، اسے دیکھ لیجئے کہ مصنف نے جب مغفرت کی دعا کی تو خود کو مقدم رکھا، یعنی اب پہلے اپنے لیے مغفرت کی دعا کی، پھر اپنے والدین کے لیے، اور جب بھلائی کی دعا کی تو پہلے اپنے والدین کے لیے دعا کی اور پھر اپنے لیے۔ تو ایسا مصنف نے اس لیے کیا تاکہ اپنے لیے مغفرت کی دعا مانگ کر مستجاب الدعوات ہو جائیں، پھر جب اپنے والدین کے لیے دعا مانگیں تو وہ قبول ہو۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے، اقتداء کرتے ہوئے اپنے لیے مغفرت کی دعا پہلے مانگی، کہ جس طرح قرآن کریم کے اندر آتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدیہ، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب میری اور میرے والدین کی مغفرت فرما۔ تو جب اپنے لیے مغفرت کی دعا مانگ لی، پھر والدین کے لیے مغفرت کی دعا مانگی، مستجاب الدعوات ہو گئے، تو اب پہلے والدین کے لیے بھلائی کی دعا مانگی، پھر اپنے لیے بھلائی کی دعا مانگی۔ اس کے بعد اعلم ان علم الصرف، علم جان لے اے سننے والے یا اے پڑھنے والے، ان علم الصرف کہ بے شک صرف کا علم ام العلوم علوم کی ماں ہے۔ ماں مانا اصل، کہ علوم کی اصل ہے، والنحو ابوہا اور نحو اس کا یعنی علوم کا باپ ہے۔ والنحو کے واو کے نیچے کسرہ اس وجہ سے ہے کہ اس کا عطف علم الصرفی کے اوپر ہے، یعنی والنحو میں واو کے بعد اور النحو سے پہلے علم محذوف ہے، تو عبارت یوں بنے گی اعلم ان علم الصرف ام العلوم وعلم النحو ابوہا۔ تو النحو علم کا مضاف ہے، مضاف الیہ ہے، اور علم یہاں پر محذوف ہے جو کہ مضاف ہے۔ ابوہا کے اندر جو ہا ضمیر ہے، یہ ضمیر ام العلوم کے اندر جو مضاف الیہ ہے علوم، یہ ہا ضمیر اس کی طرف جا رہی ہے، یعنی صرف کا علم علوم کی ماں یعنی اصل ہے، اور نحو کا علم علوم کا باپ ہے۔ اب یہاں صرف کو علوم کی ماں اس لیے کہا کہ صرف سے کلمات پیدا ہوتے ہیں، اور نحو ان کلمات کی کاٹ چھانٹ کر کے اسے کلام کی صورت دے دیتا ہے، علم نحو۔ وَيَقْوَى فِي الدِّرَایَاتِ دَارُوهَا وَيَطْغَى فِي الرِّوَایَاتِ عَارُوهَا۔ یقویٰ مانا مضبوط ہونا، فی الدِّرَایَاتِ علوم عقلیہ، داروہا کا معنی اوپر لکھا ہوا ہے، ای عالموہا یعنی اس کو جاننے والے۔ وَيَقْوَى فِي الدِّرَایَاتِ دَارُوهَا علم صرف کو جاننے والے
दारूहा, हा ज़मीर का मर्ज इल्म सर्फ़ है। इल्म सर्फ़ को जानने वाले फिर दिरायाती उलूम अक़लिया में यकवा मज़बूत हो जाते हैं या मज़बूत होते हैं। व यतग़ा फिर रिवायाती, और भटक जाते हैं फिर रिवायाती उलूम नक़लिया में या उलूम मनक़ूलात में, यानी वो उलूम जिसमें बंदा अक़ल का इस्तेमाल नहीं करता बल्कि एक से सुना और दूसरे को बता दिया, तो उसे उलूम नक़लिया कहते हैं। आरूहा, आरूहा का मतलब है ना जानने वाले, और हा ज़मीर का मर्ज इल्म सर्फ़ है। आरूहा इल्म सर्फ़ को ना जानने वाले फिर रिवायाती उलूम नक़लिया में यतग़ा भटक जाते हैं। तो अब पूरी इबारत का तर्जुमा बनेगा वयकवा फिर दिरायाती दारूहा, और मज़बूत हो जाते हैं उलूम अक़लिया में इसको जानने वाले यानी सर्फ़ को जानने वाले। वयतग़ा फिर रिवायाती आरूहा, और भटक जाते हैं उलूम नक़लिया में इसको यानी सर्फ़ को ना जानने वाले। फ़जमअतु फ़ीही किताबन मौसूमम बिमराहिल अरवाही। जमाअतु यहाँ कतबतु के माना में है, यानी मैंने लिखा। फ़ीही, ही ज़मीर का मर्ज इल्म सर्फ़ है। फ़जमअतु फ़ीही, तो मैंने इसमें यानी इल्म सर्फ़ में लिखा किताबन, एक किताब को, मौसूमम बिमराहिल अरवाही, मराहिल अरवाह के नाम से। मौसूमन माना नाम से, बिमराहिल अरवाही मराहिल अरवाह। तो मैंने इसमें यानी इल्म सर्फ़ में एक किताब लिखी मराहुल अरवाह के नाम से। मराहुल अरवाह की आप वजह तस्मिया सुन लीजिए। ये हम आपको पहली वीडियो में भी बता चुके हैं कि मराह ये रौहुन से बना है। रौहुन का मतलब है आसाइश, नरम हवा, पसंदीदा हवा, और अरवाह जो है ये रूह की जमा है, यानी बहुत सी रूह हैं। और मराह चूँकि इसमें ज़र्फ़ मकान का सीगा है तो इसका मतलब होगा कि आसाइश की जगह। अब चूँकि ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है बिमराहिल अरवाही, तो इसका तर्जुमा बनेगा रूहों के आसाइश की जगह, रूहों के सुकून पाने की जगह। तो इन्होंने अपनी किताब का नाम ये कह रहे हैं, मुसन्निफ़ कह रहे हैं कि मैंने इल्म सर्फ़ में किताब लिखी मराहुल अरवाह के नाम से, यानी ऐसी किताब लिखी कि जिसमें सर्फ़ पढ़ने वाले इस किताब को पढ़कर खुशी महसूस करते हैं, उनकी रूह खुश हो जाती है। वाह हुआ, यह हुआ ज़मीर का मर्ज ये किताब है यानी मराहुल अरवाह। वाह हुआ लिस्सबी जिनाहुन नजाही, और वो यानी मराहुल अरवाह लिस्सबी बच्चे के लिए, जिनाहुन नजाही कामयाबी का बाजू है। नजाह माना कामयाबी और जिनाह माना बाजू, और वो बच्चे के लिए कामयाबी का बाजू है। वराहुन राह राहुन, और खुला रास्ता है। राहुन माना रास्ता, राह राहुन माना खुला। हुआ मुब्तदा है और जिनाहुन निजाही ये ख़बर अव्वल है, वराहुन राह राहुन ये ख़बर सानी है। यानी ये मराहुल अरवाह बच्चे के लिए कामयाबी का बाजू है और खुला रास्ता है। वफ़ी मेअदती ही, और उसके मैदे में, यानी बच्चे के मैदे में, यहाँ मैदे से मुराद जहन है। हिना राहा, जब करार पकड़ ले, यानी बच्चे को जब समझ आ जाए। मिसलु तुफ़ाहिन औ राहिन, सेब की मिसल है या मशरूब यानी शरबत की मिसल है। जिस तरह सेब या शरबत जब ये मैदे में जाता है और करार पकड़ता है यानी हज़म होता है, तो इससे तक़वियत मिलती है मैदे को, जिस्म मज़बूत हो जाता है। इसी तरह जब इल्म सर्फ़ को पढ़ने वाला यानी मराहुल अरवाह को पढ़ने वाला इसे समझ लेता है तो ये मराहुल अरवाह उसके दिलो दिमाग को इसी तरह मुअत्तर कर देती है जैसे सेब और शरबत जिस्म को कवी कर देता है। वबिल्लाहि अअतसिमु, और अल्लाह ही की रस्सी को, यहाँ बा के बाद जो है हब्ल माज़ूफ़ है, यानी वबिहब्लिल्लाह, और मैं अल्लाह की रस्सी को अअतसिमु थामता हूँ, अम्मा उन बातों से, यासिमु जो ऐब लगाए,
اور میں اللہ کی رسی کو تھامتا ہوں، اعتصم مانا تھامنا، اور میں اللہ کی رسی کو تھامتا ہوں ان باتوں سے جو عیب لگائیں اس کتاب کو، وَبِهِ أَسْتَعِينُ، اور اسی سے مدد طلب کرتا ہوں۔ بِهِ کی ہی ضمیر کا مرجع اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اسی سے مدد طلب کرتا ہوں۔ وَهُوَ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ الْمُعِينُ، اور وہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نعم المولا، کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ کارساز کا مطلب ہے کام بنانے والا، کار کہتے ہیں کام کو، ساز مانا بنانے والا، اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ کیا ہی اچھا کارساز ہے، وَنِعْمَ الْمُعِينُ، اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ اعلم، جان لو، اسعدک اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ تجھے خوش بخت کرے۔ یہاں مصنف علیہ الرحمہ پڑھنے اس کتاب کو پڑھنے والے یا اس کتاب کا درس سننے والے کو دعا دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ جان لے، پھر بیچ میں یعنی اعلم یہاں سے توجہ طلب کر رہے ہیں مخاطب کی، اعلم جان لے اے مخاطب، اسعدک اللہ یہاں سے دعا دے رہے ہیں۔ اب وہ جس چیز کی طرف توجہ دلانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے، ان الصرافہ، کہ بے شک صرف کو شروع کرنے والا۔ صراف یہاں دو معنی میں استعمال ہو رہا ہے، ایک اس کا معنی ہے صرف کو شروع کرنے والا، اور ایک اس کا معنی ہے صرف میں ماہر۔ تو یہاں آپ دونوں ہی معنی لے سکتے ہیں کہ صرف کو شروع کرنے والا یحتاج محتاج ہوتا ہے فی معرفت الاوزانی، اوزان کی پہچان میں۔ یہاں کس چیز کے اوزان کی پہچان میں؟ تو یہاں کلمات معذوف ہے، یعنی فی معرفتی اوزان الکلماتی، کلمات کے اوزان، اوزان وزن کی جمع ہے، کلمات کے وزن کی پہچان میں محتاج ہوتا ہے کون؟ صرف کو شروع کرنے والا۔ کس چیز کا محتاج ہوتا ہے؟ الی سبعتی ابواب، 7 ابواب کا۔ اب وہ 7 ابواب درمیان میں ذکر کیے گئے ہیں، تو یہ میں بعد میں بتاتا ہوں، نیچے والی لائن میں آ جائیے، وَاشْتِقَاقِ تِسْعَةِ أَشْيَاءٍ مِّن كُلِّ مَصْدَرٍ، اور ہر مصدر سے 9 چیزوں کے مشتق کرنے کا، یعنی صرف کو شروع کرنے والا 2 چیزوں کا محتاج ہوتا ہے، 7 ابواب کا محتاج ہوتا ہے، اور ہر مصدر سے 9 چیزوں کے مشتق کرنے کا یا مشتق ہونے کا محتاج ہوتا ہے۔ اب وہ 7 ابواب کون کون سے ہیں؟ الصحیح والمضاعفی والمحموزی والمثالی والاجوفی والناقصی واللفیفی، ان 7 ابواب کی طرف صرف کو شروع کرنے والا محتاج ہوتا ہے، یعنی جب اسے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میں جس کلمے کا وزن نکال رہا ہوں، جس کلمے کے حروف اصلیہ اور حروف زائدہ نکال رہا ہوں، یہ کلمہ صحیح ہے، مضاعف ہے، محموز ہے، مثال ہے، اجوف ہے، ناقص ہے، لفیف ہے، جب اسے اس چیز کا علم ہی نہیں ہوگا تو وہ اس کا صحیح سے وزن نہیں نکال پائے گا۔ اسی طرح پھر ہر مصدر سے 9 چیزوں کے مشتق کرنے میں، اور وہ 9 چیزیں کون سی آگے دیکھیے، وہی الماضی والمضارع، ماضی یوں ہے، قاعدے کے تحت ماضی یعنی یا ساکن ہے، وہ قاعدہ یہ ہے کہ یا مضموم ما قبل مکسور کو ساکن کر دیتے ہیں، تو یا کے اوپر دمہ ہے اور اس سے پہلے ضاد ہے، ضاد کے نیچے کسرہ ہے، یعنی ضاد مکسور ہے تو یا ساکن ہو جائے گا۔ وہی الماضی والمضارع والامر والنہی واسم الفاعل والمفعول، یہ المفعول سے پہلے، المکان سے پہلے، الزمان سے پہلے، الآلہ سے پہلے، ان سب سے پہلے اسم معذوف ہے، یا پھر یوں کہیے کہ الفاعلی جو ہے یہ معطوف علیہ ہے، اور سارے کے سارے اس کے معطوف ہو کر اسم مضاف کا مضاف الیہ بنیں گے۔ وہ جو 9 چیزیں مصدر سے مشتق ہوتی ہیں وہ ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، نہی ہے، اسم فاعل ہے، اسم مفعول ہے، اسم مکان ہے، اسم زمان ہے، اور اس میں آلہ ہے۔ تو جب تک صرف کو شروع کرنے والا اس چیز کو نہیں سمجھے گا، اس چیز کا علم حاصل نہیں کرے گا کہ مصدر سے کون کون سی چیز کس کس طرح سے حاصل ہوتی ہے، تو وہ کلمے کا وزن صحیح معنی میں نکال نہیں سکے گا۔ مثال لیجئے اس کی، جیسے ضرب سے یضرب، اب ضرب فعل ماضی ہے، اس سے جب یضرب بنایا تو ہم نے اس میں یا شروع میں علامت مضارع کی لگا دی۔ اب جب اس چیز کا علم ہوگا ابتدائی طالب العلم کو، جب وہ یضرب کا وزن نکالے گا تو اسے یہ پتہ ہوگا کہ یا جو ہے یہ حروف اصلیہ میں نہیں ہے،
تو جب وہ یضرب کا وزن نکالے گا تو وہ یضرب پر وزن یفعل کرے گا، یا کو یا ہی کے مقابلے میں رکھے گا، اور ایسا وہ اس وجہ سے کرے گا کیونکہ اسے اس چیز کا علم ہے کہ یہ ضرب فعل ماضی سے بنا ہے اور اس کے اندر یا مضارع کی ہے۔ تو کہتے ہیں جی فَكَسَّرْتُهُ عَلَىٰ سَبْعَةِ أَبْوَابٍ، مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں تو میں نے اس کتاب کو 7 ابواب پر تقسیم کیا۔ کسرت منع تقسیم کیا، کسرتو کے ساتھ جو ہو کی ضمیر ہے یہ مراحل الارواح کی طرف جا رہی ہے۔ مصنف علیہ رحمہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اس کو یعنی مراحل الارواح کو یعنی اپنی کتاب کو 7 ابواب پر تقسیم کیا۔ اگر آپ کو سبق کے حوالے سے کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں اور کمنٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ جو